جو عمران خان صاحب کے پیغامات ہیں اس حوالے سے مختصر سب سے پہلی بات وہ انڈر کسٹڈی جو ٹارچر ہے اس حوالے سے بات کرنی ہے، جو اس کو کہتے ہیں کسٹوڈیل ٹارچر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے یہ بہت ساری جگہوں سے شروع ہوا، لیکن شہباز گل سب سے پہلے اس کا نشانہ بنا۔ اس کے بعد اعظم سواتی کے ساتھ جس طرح ٹارچر کیا گیا، یہ کسٹوڈیل ٹارچر کی بدترین مثالیں تھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ ضلع شاہ جب اس کو شہید کیا گیا، اس کی جب MLR آئی، اس کے اندر اس کے جسم کے تمام حصوں پہ، ایون کے نازک حصوں پہ تشدد کے نشانات تھے۔ اور ابھی کسٹوڈیل ٹارچر کی بدترین مثال قائم کی گئی ہے، وہ جیل، وہ ملٹری ٹرائل کے ذریعے۔ ملٹری ٹرائل میں جن لوگوں کو اٹھایا گیا تھا ان سب کے اوپر تشدد ہوا، انکلوڈنگ ابھی جو ایک لیٹسٹ ہمارا ایک نوجوان ساتھی سمیع وزیر، جس کی حالت اب اس وقت یہ ہے کہ ٹارچر کے ذریعے وہ ذہنی طور پر معذور ہو چکا ہے۔ اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر بارہا عمران خان صاحب کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں پٹیشنز فائل کی گئیں، لیکن اس کا کچھ بھی نہیں ہوا، اور نہ سنوائی ہوئی، نہ اس کے اوپر کوئی فیصلے ہوئے، نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کا ایک جسٹس سسٹم نے وہ ریلیف دیا ان انڈیویجولز کو جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ اور پچھلے 2.5 سال سے جس طرح پارٹی کو کرش کرنے، PTI کو ختم کرنے کے لیے، PTI کے اوپر تشدد کرنے، ان کے ورکرز کے اوپر، اور ان کو ٹارچر کرنے کے لیے جو مختلف طریقہ واردات اڈاپٹ کیے گئے، وہ سارے پاکستانیوں نے دیکھے اور ساری پوری دنیا میں دیکھے گئے۔ اور اب عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس میں یونائٹڈ نیشنز کے سگنیٹری ہیں، کہ جہاں اس بات کو منع کیا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی کسٹوڈیل ٹارچر نہیں کریں گے، اور انڈر ٹرائل پرزنرز کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو بدترین قسم کا سلوک ہمارے ورکرز کے ساتھ کیا۔ ایون جنیوا کنونشن کے مطابق آپ کو کوئی جو جنگی قیدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا برا سلوک نہیں کر سکتے جس طرح کا سلوک ہمارے ورکرز کے ساتھ کیا گیا۔ لہٰذا خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر ہم تمام انٹرنیشنل فورمز میں جائیں گے اور ہم اس ایشو کو ٹیک اپ کریں گے۔ اور لہٰذا یہ ایک بہت اہم ترین ایشو ہے پاکستان کا کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں لوگوں کے، ان کی رکھوالی کی جائے۔ اور ریمیٹنس کے حوالے سے بھی خان صاحب نے اسٹرانگ میسج دیا ہے کہ جی پاکستان میں جمہوریت کے اوپر جس طرح شب خون مارا گیا، جس طرح پاکستانیوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں، جس طرح پاکستان میں آئین اور قانون کا تماشا بنایا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے نظام انصاف یہاں کام کر رہا ہے، آپ کے پاس ایک بہترین آپشن ہے کہ آپ اپنی ریمیٹنس کو محدود کریں اور اس حکومت کو مجبور کریں کہ وہ ہمارے اوورسیز بھائی وہ اپنا رول ادا کریں، تاکہ یہاں جمہوریت پنپ سکے اور ان کٹ پتلیوں سے چھٹکارا حاصل ہو اور آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو سکے اور لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق بحال ہو سکے۔ اور پھر خان صاحب نے بڑا واضح طور پر کہا کہ دیکھیں کہ جو اس وقت دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ آپ نے تمام مسائل، تمام کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس، آپ نے تمام انٹیلیجنس ایجنسیز آپ نے لگا دی ہیں صرف PTI کے ورکرز کے خلاف۔ آپ نے لگا دی ہیں ایون کہ علیمہ باجی کی چیٹ کے پیچھے آپ نے ایجنسیز لگا دی ہیں۔ آپ نے ہر وہ حرکت کی ہے جس کے ذریعے ریاستی دہشت گردی تو ہو، لیکن ریاست کے جو ٹولز ہیں ان کا کام ہے دہشت گردی کو روکیں، جس کی مثال آپ نے دیکھی ہے کہ ابھی اٹامک انرجی کے لوگ اٹھائے گئے، جس کی مثال آپ نے دیکھی ہے کہ کس طریقے سے حضری میں اور خزدار کے علاقے میں کہ وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے۔
اور اس حوالے سے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس کی یہ ہمارے ریاستی اداروں کی اور ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا فیلئر ہے کہ وہ ان کے اوپر کسی طریقے سے قابو پانے کی بجائے آج وہ صرف سارے وسائل پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پھر اس سے آگے جو خان صاحب نے بات کی کہ یہ بڑے ارسطو اور بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم نے معیشت درست کر دی۔ معیشت کی جو حالت ہے کہ اس پچھلے ایک سال میں 1,30,00,000 افراد مزید سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، اور سطح غربت کی لکیر سے نیچے جانے کا مطلب بھی آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یعنی 2 وقت کی روٹی بندہ نہیں کھا سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا، یہ آج کے آپ کے ملک کی حالت ہے۔ اور صرف آپ نے پچھلے ایک سال میں انٹرنیٹ بند کر کے اور اس کو سلو ڈاؤن کر کے آپ نے $1.62 بلین کا لاس کیا، تو اب اس کی ذمہ داری کس کے سر آئے گی؟ اور جو $1 بلین کے قریب جو گندم سکینڈل تھا اس کا آج تک کسی کو کچھ نہیں پتا۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو عمران خان صاحب نے میڈیا کے ذریعے یہ کہا ہے کہ قوم تک یہ میرا پیغام پہنچایا جائے کہ یہ جو کٹ پتلی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے معیشت درست کر دی، دراصل یہ معیشت کو تباہ کر رہے ہیں۔ معیشت کی درستگی اس طرح نہیں ہوتی۔ معیشت کی درستگی کے لیے آپ کو یہاں نظام انصاف درست کرنا پڑے گا، قانون کی آئین کی حکمرانی قائم کرنی پڑے گی، آپ کو جمہوریت کو مستحکم کرنا پڑے گا، یہاں کے انویسٹمنٹ لانی پڑے گی، یہاں کے جو انویسٹرز ہیں ان کو وہ ماحول دینا پڑے گا، اور اس کے اور امپلائمنٹ دینی پڑے گی، اور جس طرح جو ہمارا نوجوان مایوس ہو کے ملک چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ اسی طرح خان صاحب نے یہ بھی بات کی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو مذاکرات میں بات چیت چل رہی ہے، بڑی سمپل بات ہے کہ کیا جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے آپ کو کئی مہینے چاہیے؟ آپ کو جوڈیشل کمیشن تو 1 گھنٹے میں آپ بنا سکتے ہیں کہ اگر آپ وہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ 26 نومبر کے ابھی قاتلوں کو پھانسی لگا دیں۔ 26 نومبر کو جن لوگوں نے قتل عام کیا ہے اسلام آباد میں، ان کے کس نے گولی چلائی، کس کے کہنے پہ چلائی اور کیوں چلائی، اس کی جو انکوائری ہے وہ جب تک تھرو پراپر جوڈیشل کمیشن نہیں ہوگی کوئی شخص اس کو نہیں مانے گا۔ لہٰذا اس حوالے سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ فوری طور پر کمیشن بننا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سنگجانی میں جلسہ کر لیتے تو جی پھر مذاکرات ہو سکتے تھے، خان صاحب آ سکتے تھے، خان صاحب یہ ٹویٹ نہ کرتے تھے، مذاکرات بڑے جلد یہ جی کامیاب ہو جاتے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ صرف ٹریپ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بہرحال کل اس کی بھی تفصیل انہوں نے بتا دی کہ انہوں نے پہلے کہا تھا مذاکراتی کمیٹی سے ہم ملاقات کرائیں گے، ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ خان صاحب جس سے ملنا چاہیں گے وہ نام لکھ کے دیں گے اور آپ ان سے ملاقات کرائیں گے۔ کل انہوں نے صبح کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ملاقات نہیں کرائیں گے۔ یہ جو میڈیا میں چل رہا ہے نا، جو ملنے نہیں دیا گیا، نہیں آئے کوئی لوگ، یہ اس کی بھی بڑی پوری طرح وضاحت پیش کر دی ہے خان صاحب نے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جیل انتظامیہ ہے یہ کسی کے کنٹرول میں ہے، جس کی وجہ سے خان صاحب کے جو عدالتوں کے احکامات ہیں وہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اور آج آپ کو پتہ ہے کلیمہ باجی کو انہوں نے آنے ہی نہیں دیا، اور ان کا کیا قصور ہے کہ اس لیے کہ وہ یہاں اپنی سٹیٹمنٹس دے دیتی ہیں یا بول دیتی ہیں، اور پھر جب خان صاحب نے احتجاج کیا تو پھر ان کو واپس لایا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم الزام نہیں لگاتے، ہم سچ بتاتے ہیں۔ اگر کوئی ادارہ اپنے حدود کو تجاوز کرے گا، کوئی شخص آئین کی خلاف ورزی میں مرتکب ہوگا تو خان صاحب اس کو صرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے مذاکرات کو ختم کر دیں۔ مذاکرات تو آپ کو یاد ہے کہ ان کٹ پتلیوں سے ہو رہے ہیں جن کو خان صاحب نے بتایا تھا پہلے بھی کہ طاقت کا سرچشمہ کس کے پاس ہے۔ خان صاحب نے تو کہا تھا ان سے بات ہونی چاہیے جس کے پاس اختیار ہو۔ خان صاحب نے آج آپ کو واضح کر دیا کہ بھائی بات سمپل یہ ہے کہ ہم نے مذاکرات کے لیے سمپل بات کی ہے، ویری معصومانہ، بہت معصومانہ قسم کے 2 ہمارے مطالبات ہیں۔ ایک مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں 9 مئی کا،
اور 26 نومبر کا 9 مئی کے حوالے سے کس کس نے CCTV فوٹیجز چرائی ہیں، کیسے کیسے آپ نے یہ ٹرائل کیا ہے، کس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، سارا سچ سامنے آ جائے گا۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں، جوڈیشل کمیشن بنا دیں۔ 26 نومبر کا بھی ہم نے یہی کہا ہے، اس میں کون سا انلیگل کام مطالبہ کیا ہے ہم نے۔ دوسری بات ہم نے کی ہے کہ پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کے جو مقدمات ہیں، جو آپ نے ہمارے ورکرز کو اٹھایا ہوا ہے ناجائز طور پر، جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، آپ جو غلط سیاسی مقدمات ہیں وہ ختم کر دیں۔ یہ سمپل 2 باتیں کی ہیں۔ اب کمیشن بنانے کے لیے کیا ہمارے حق میں اس بات کی کیا گارنٹی ہے کمیشن ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا؟ انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر یہ دل میں ان کا کوئی غلط انہوں نے نہیں کیا یا دل میں چور نہیں ہے تو بنا دے کمیشن، سچ سامنے آ جائے گا۔ اور یہ اس سے گھبراتے کیوں ہیں؟ اور آپ کو یاد ہے عرفان صدیقی نے کیا کہا ہے 2 دن پہلے؟ اس نے کہا ہے جی ہم سے وہ مطالبہ کرو جو ہمارے اختیار میں ہو۔ تو بھائی پھر آپ کے اگر اختیار میں نہیں ہے تو پھر آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ پھر آپ واقعی ارطلی ہیں جو خان صاحب نے کہا ہے۔ مذاکراتی کمیٹی کا جو ترجمان ہے وہ ہیں صاحبزادہ رضا صاحب۔ دوسری بات، ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں۔ جو وہ بات کل انہوں نے واضح کر دی ہے، ان کی بات جو ہے وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اور اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات رہ گئی ہے کہ جو میں آج وضاحت پیش کروں، اور اس کی کوئی جو اعلامیہ ہے وہ آج بھی شاید پولیٹیکل کمیٹی یا سلمان اکرم راجہ صاحب یا گور صاحب پیش کر دیں گے اور وہ آپ تک پہنچ جائے۔